ایک مرتبہ میں نے جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتا تھا، تو اس میں نے غیبت کے اوپر ایک مضمون لکھا، غیبت کی برائی پر، اور قرآن کریم نے جو اس کے احکام بیان فرمائے ہیں اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوپر وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ ہماری مجلسیں بہت کثرت سے غیبت کا شکار رہتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، اور پروفیسر صاحب تھے کسی یونیورسٹی کے اندر، ان کا خط آیا کہ آپ نے جو کالم لکھا ہے کہ غیبت اتنی بری چیز ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کی جو آپ نے حقیقت بیان کی ہے، تو اگر اس کے اوپر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کا سارا مزہ ہی جاتا رہا، ہماری زندگی کا لطف ہی ختم۔ آپ کے اگر قول پہ عمل کریں تو زندگی کا مزہ ہی ختم۔ اس واسطے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں مجلسوں کے اندر اور وہاں پر ذرا خوش طبعی کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کا ذکر آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی فقرہ کس دیا، کوئی اس کی برائی بیان کر دی، کوئی اس کے اوپر طنز کر دیا، اسی سے ہماری مجلس کی گرمی ہے، اسی سے ہمارے مجلس کا مزہ ہے، لطف ہے۔ تو کیا ہمارا دین جو ہے ہمیں بالکل ہی مقید کر دیتا ہے کہ یہ کوئی مزہ بھی نہ لو اور کوئی لطف بھی نہ اٹھاؤ اور یہ فقرے کسنے کی بات بھی نہ کرو اور بالکل ہی بس خاموش بیٹھے رہو؟ تو یہ تو بہت بڑی تنگی ہے جو آپ نے اپنے مضمون میں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے۔ تو بیچارے نے یہ مجھے بہت درد مندی سے خط لکھا کہ یہ آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو زندگی کا مزہ ہی جاتا رہے گا۔ تو میں نے ان کو خیر جواب لکھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ جن لوگوں کی برائی بیان کرنے سے آپ کو لطف آ رہا ہے، اگر کوئی آپ کی کرے، آپ کے پیٹھ پیچھے اس کی مجلس اپنی گرم کرے، آپ کی برائی بیان کر کے، آپ کے اوپر طنز کر کے، آپ کا مذاق اڑا کر، آپ کے اوپر فقرے کس کر، تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کو کیا ملے گا، کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی تو اپنے زندگی میں لطف پیدا کر، اور اپنی زندگی میں لطف پیدا کرنے کے لیے میرا مذاق بھی اڑا اور مجھ پر طنز بھی کر، مجھ پر فقرے بھی کس، اور جو جتنی برائی میری چاہے بیان کر؟ تو آدمی در حقیقت یہ غیبت میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ جو کام، جو سلوک میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر دوسرا میرے ساتھ کرے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہماری فہم درست فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک واکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک۔ اپنے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسرے کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے۔ ہم نے دوہرے معیار بنا رکھے ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور، اس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں۔ اگر آدمی ہر جگہ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی سلوک کر رہا ہے تو اس کو اس کی جگہ اپنے آپ کو بٹھا کر پھر دیکھے کہ اگر میں جو سلوک اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کوئی دوسرا میرے ساتھ یہ کرتا تو میرے اوپر کیا گزرتی۔ یہ اگر آدمی سوچنے لگے تو بہت سی خرابیوں کو سد باب ہو جائے۔ لیکن ہم نے دوہرے معیار بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب عمل منقول ہے کہ ایک صاحب آئے اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور تو دین کی ساری باتیں میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو مجھ سے نہیں چھوٹتی، تو میں آپ سے اس کی اجازت لینے آیا ہوں، اور وہ ہے زنا۔ اللہ بچائے کہ زنا کاری جو ہے اس کی اجازت دے دیجیے مجھے، اور سارے کام میں کر لوں گا لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے، کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے، جس کو لوگ زبان پہ لاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔
ایسے گھناؤنے انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، جس کو قرآن کریم میں فرمایا، ایسی بے حیائی کا کام زبان سے اس کو ادا کرنا بھی مشکل، اس کی اجازت کس سے؟ کہ جو سارے دونوں جہانوں کے سردار، جس کی پاکی کی قسم فرشتے بھی کھائیں، اس ذات سے پوچھ رہا ہے۔ آج اگر کسی بڑے سے کوئی آ کر یہ سوال کرے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا کہ خدا کے بندے تو مجھ سے اس کی اجازت مانگتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین، آپ نے اس شخص کو قریب بلایا، کندھے پر اس کے ہاتھ رکھا شفقت کے ساتھ، اور فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، جو کام تم کسی دوسری کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ کرے تم پر کیا گزرے گی؟ تمہاری ماں کے ساتھ کرے، تمہاری اولاد کے ساتھ کرے، کیا گزرے گی؟ تمہاری بیوی کے ساتھ کرے، کیا گزرے گی تم پر؟ آپ اس کو سمجھاتے، اسی طرح بار مختلف رشتہ داروں کا نام لے لے کر سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری سمجھ میں آ گیا، اب میں کبھی اجازت نہیں مانگوں گا آپ سے۔ تو بات کیا ہے کہ اس جگہ خود کو بٹھا کر دیکھو جہاں جو سلوک تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ ہمارا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، بد نگاہی، نامحرموں کو لذت کی غرض سے لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا ایک بلا ہے جس میں جو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف۔ اس کے بارے میں لوگ بکثرت کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ہم سے چھوٹتی نہیں، یہ بلا ہم سے چھوٹتی نہیں۔ آنکھیں کا دھوکہ کہیں نہ کہیں ہمیں خیانت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ لیکن آدمی اگر اس بات کو سوچے جو حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے بری نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری بیوی کو دیکھے، تمہاری ماں کو دیکھے، تمہاری بہن کو دیکھے، تمہاری اور کسی رشتہ دار کو دیکھے، تم پر کیا گزرے گی؟ کیا یہ کہو گے کہ بھئی اس کے بغیر تو زندگی بیکار ہے، اس میں زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا، لطف ہی جاتا رہا؟ ارے اگر تمہیں اپنا لطف لینے کے لیے دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالے بغیر تمہارے مزہ نہیں آتا، تو دوسروں کو بھی تمہاری عزت پر ڈاکہ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس کو تو تم گوارا کرتے نہیں اور دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہو اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ ہے دو عمل، یہ ہے دوہرا معیار۔ آدمی اسی بات کو اگر سوچے تو بہت بڑے فتنے سے، آنکھوں کے فتنے سے انشاءاللہ نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔